السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اسلامت کی ٹیچر. میں آپ کو آج حضرت عمر فاروق کا چیپٹر پڑھانے لگی ہوں، پیج نمبر 89 پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے جو تھے وہ دوسرے خلیفہ تھے. اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، ان کے والد کا نام بھی خطاب تھا. وہ ایک خاندان سے بلونگ کرتے تھے جو بنو عدوی تھے. اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام سے پہلے نا یہ مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے. کافی زیادہ وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. نعوذ باللہ یہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے. آپ نے نا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے لگے تو ان کا ایک رشتہ دار مل گیا جس کا نام نعیم تھا. اب وہ کیا کہتا کہ نا آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. آپ کا بہنوئی نا وہ مسلمان ہو چکا ہے، آپ کی بہن بھی مسلمان ہو گئی بھی ہے. وہ غصے کی حالت میں گھر گئے. گھر جا کر ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو کافی زیادہ مارنا سٹارٹ کر دیا. ان کی سب بدتمیزی کرنا سٹارٹ کر دی، ان کو مارنا سٹارٹ کر دیا، ان کو زخمی کر دیا، ان کی جان لے لی. لیکن جو وہ کہتے کہ ہماری جان بھی لے لو نا، ہم تب بھی اسلام نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، پہلے آپ غسل کر کے آئیں اور پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں اور پھر دیکھیں. تو پھر انہوں نے جب قرآن مجید پڑھا، ان کی آیتیں پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے بھی کافی زیادہ قربانیاں دیں. انہوں نے پھر جا کر پاکستان حاصل کیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے کوئی بکری رات کو بھوکی مر جاتی ہے تو اور اس کو کھانا ملتا نہیں ہے تب بھی اس کا عذاب مجھے ہی پڑے گا. آپ فاروق جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنا جانتے تھے. آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی. آپ جس راستے سے گزرتے وہاں سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا. انہوں نے اسلام قبول اس قدر کر لیا تھا. آپ کی جو شہادت تھی وہ یکم محرم الحرم میں ہوئی تھی جو 24 ہجری کو ہوئی تھی. اور اس کے بعد اب یہ ہم نے اس چیپٹر میں ہم نے یہ سب کچھ پڑھ لیا. اس کے بعد اب دیکھیں شارٹ کوئسچن والے آئے. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ انہوں نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو جا کر دیکھو جو آپ کی بہنوئی ہے اور آپ کی جو فاطمہ حضرت بہن ہے آپ کی وہ مسلمان ہو چکی ہے. سوری. اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں حضرت فاروق کا کیا مطلب ہے؟ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والے. اس کے بعد کتنی دور تک انہوں نے حکومت کی تھی؟ انہوں نے 10.5 سال حکومت کی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت 10.5 سال مسلمانوں کو خلیفہ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 خدمات لکھیں. فرسٹ کہ وہ اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کی خدمت خلق میں اعلیٰ روایات قائم کی. اس کے بعد بر وقت انصاف فراہم کرنے کے لیے اطاعتیں قائم کی. اس کے بعد سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے ایسے حکمران ہوں تو ہم عدل و انصاف قائم کریں اور رائے کی خیرخواہی کریں اور معاشرے میں ہر ایک افراد کی ہم کیا کریں؟ مدد کریں. MCQs دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ خطاب تھا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق قریش کے خاندان سے تھے، بنی ادوی سے. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملاقات ہوئی. ان کا ایک رشتہ دار تھا حضرت نعیم بن عبداللہ. اس کے بعد کب شہادت ہوئی؟ میں نے پہلے بتایا 24 ہجری کو. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کون تھے؟ سخت دشمن تھے. اس کے بعد ان کے بہنوئی کا نام کیا تھا؟ سعید بن زید. اور کون سے خلیفہ تھے؟ دوسرے راشد بن خلیفہ تھے. اس کے بعد نماز کے دوران ایک غیر مسلم غلام، جو ان کے غلام کا نام تھا ابو لؤل فیروز. اس کے بعد حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. یہ بھی لکھا ہوا. کلیئر؟ اب آپ شارٹ کوسچن آنسر اس کے لرن کریے گا.